کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بائک یا گاڑی ڈرائیو کرتے وقت جب ذہنی طور پر آپ خیالوں میں گم کہیں اور تھے تو راستے میں آنے والی ٹریفک سے کیسے بچتے گئے؟ اس روڈ کا ہر ٹرن ایکوریٹلی کیسے مڑتے گئے؟ کیسے گاڑی یا بائک کی سپیڈ آپ کے کنٹرول میں رہی؟ سادہ لفظوں میں آپ کی گاڑی آٹو پائلٹ پر کیسے چلتی گئی؟ ڈاکٹر جوزف مرفی نے 1963 میں اپنی ایک گراؤنڈ بریکنگ بک دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں اس صلاحیت کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ آج کے دور میں بھی اوتھینٹک مانی جاتی ہیں۔ تو ویورز، بغیر شعوری کوشش کے ڈرائیونگ جیسا مشکل کام اتنی آسانی سے سر انجام دینے والی وہ طاقت ہمارا لاشعور ہے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے، جو ہمارے جاگتے ذہن سے بھی زیادہ چوکس ہے۔ اس میں کام کرنے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہماری شعوری دماغ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے اپنے اندر اس چھپی ہوئی سپر نیچرل پاور کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں کچھ لوگ آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کرتے نظر آتے ہیں جبکہ دوسرے جدوجہد کرتے ہیں؟ جو لوگ کامیابی کے ساتھ اپنی لاشعوری طاقت کو یوز کرتے ہیں وہ اکثر ایک اعتماد اور مضبوط ارادے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی اعتماد اور مضبوط ارادہ انہیں رکاوٹوں سے لڑ جانے میں مدد دیتا ہے اور وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈریمز ایز اے گیٹ وے آف سب کانشیس مائنڈ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لاشعور کن باتوں پر فوکس کر رہا ہے تو آپ اپنے خوابوں پر غور کیجیے۔ خواب آپ کے لاشعور کی ڈائریکٹ لائن ہے۔ ڈاکٹر مرفی لکھتے ہیں کہ ہمارے خواب اکثر قیمتی پیغامات لے کر آتے ہیں۔ ہمارے خواب ہماری شدید خواہشات ہمیں دکھاتے ہیں، یا ہماری زندگی کا ایسا پرابلم جو ہم سے حل نہیں ہو پا رہا۔ خواب میں ہم اسی مسئلے سے نکلنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ تو اگر ہم اپنے خواب اگنور کریں گے تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ اپنی پروسیسنگ کم کرتا جائے گا اور آپ کو اس مسئلے یا الجھن سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر آپ اپنے خوابوں پر توجہ دیں، ان پر غور کریں، آپ کا لاشعور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو مزید حل ڈھونڈ کر دے گا۔ اسی بات کو ہم پال میک کارٹنی کی کیس اسٹڈی سے سمجھتے ہیں۔ پال نے اپنے گانے یسٹرڈے کی تخلیق کے بارے میں 1964 میں خواب دیکھا۔ وہ خواب میں یہی گانا گا رہا تھا۔ اس گانے کی دھن بیدار ہونے کے بعد بھی اسے یاد تھی، اور وہ اتنی واضح تھی کہ پال کو شک ہوا کہ اس نے خواب میں کسی اور گانے کی دھن کاپی کی ہے۔ اس نے اپنے فرینڈز اور دوسرے میوزیشین سے پوچھا کہ کیا وہ اس دھن کو پہچانتے ہیں، لیکن کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ سمجھ کر کہ لیرکس اصلی ہیں، اس نے گانے پر کام شروع کر دیا۔ یہ گانا دی بیٹلز کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا اور اپنی البم ہیلپ میں 1965 میں جاری کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانگ یسٹرڈے بیٹلز کے ریکارڈ کردہ گانوں میں سب سے ہٹ بن گیا، اور کلاسیکی موسیقی کی دنیا میں آج بھی اس 2 منٹ کے گانے کے بول شاہکار مانے جاتے ہیں۔ میک کارٹنی کے خواب میں اس مشہور گانے یسٹرڈے کی کریشن سٹوری ایک مشہور مثال بن گئی ہے کہ کریٹیوٹی کو کیسے خوابوں اور سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو ویورز، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا جو آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو، جس سے آپ کو حیرت کا احساس ہوا ہو؟ اگر کبھی ایسا تھا تو وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیا تھا کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک اور سرپرائزنگ فیکٹ، دا لینگویج آف افرمیشنز۔ اس لفظ افرمیشنز کو یاد رکھیں، یعنی جو کام آپ کر رہی ہیں چاہے کتنا ہی مشکل ہے، خود سے یہ وعدہ کرتے رہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے اسے انجام تک پہنچا کر دم لینا ہے۔ یقین کریں کہ خود سے بار بار کیا گیا وعدہ یعنی افرمیشن آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ لائن ہے۔ آپ اپنی ایک ٹیگ لائن بنا لیں اور اسے روزانہ دل میں ضرور دہراتے رہیں، جسے ماؤنٹین ڈیو کی ٹیگ لائن ڈر کے آگے جیت ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسی کام میں لگ جائے گا کہ جیتنا ہے، ہر حال میں جیتنا ہے۔ وہ ایک سے ایک نئے راستے نکال کر آپ کو دے گا جو اچانک آئیڈیا کی شکل میں آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں۔ مشہور زمانہ امریکی اداکار جم کیری کامیڈین، رائٹر اور آرٹسٹ ہے۔ اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں جم کیری نے خود کے لیے $10 ملین کا چیک لکھا اور اس پر 5 سال بعد کی ڈیٹ لکھ دی اور طے کیا کہ اداکاری میں کامیابی ہر صورت حاصل کر کے اسی چیک کو کیش کروانا ہے۔ اس افرمیشن کو وہ دہراتا رہا، آخر وہی ہوا۔ جم کیری کو اپنی ایک فلم ڈم اینڈ ڈمبر کے لیے $10 ملین کی رقم ادا کی گئی۔ افرمیشنز کے ذریعے ہی وہ خود کو دیے گئے وقت سے پہلے ہی اپنا ٹارگٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو پایا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ٹارگٹ تو سیٹ کیا ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی افرمیشن یا کوئی ٹیگ لائن گونجتی ہے؟
जिसे सोचकर कुछ कर दिखाने की जुस्तजू आपके अंदर भड़क उठती हो। अगर नहीं है तो अपने लिए एक लम्हा निकालें। व्यूअर्स, याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका शायद पहला तारुफ है और इसे काम में लाने के लिए एक स्पार्क भी है। आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं कि कैसे हम इस कामयाबी की तरफ रास्ता बना सकते हैं जिसकी हमारे अंदर ख्वाहिश है। 3 बातों के लिए खुद को तैयार कर लें। कॉन्शियस कंसिस्टेंसी, आज से ही अपना टारगेट सेट करें। क्या कर चुके, क्या करना बाकी है, उस पर गौर करें। अपने मकसद को अपना अकीदा बना लें और अपने अकीदे को उस वक्त तक दोहराएं जब तक वो आपकी दूसरी फितरत ना बन जाए। स्ट्रेटेजिक विजुअलाइजेशन, अपने मकासद की वाज़ेह तस्वीर अपने ज़हन में पेंट करें। देखिए, सुने, महसूस करें और अपनी कामयाबी को स्मेल करें। ये क्लियर मेंटल स्केच आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करेगा। माइंडफुल एक्शंस, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए छोटे लेकिन अमली कदम लेना शुरू करें। याद रखें, कायनात आपके एक्शंस का जवाब देती है, इसलिए अमल करें और अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखें। हर सही ख्याल और हर अमल आपकी जिंदगी के कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक है। बस आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कीजिए। सबकॉन्शियस मास्टरी का ये सफर एक चैलेंज नहीं है, ये अपने आप से एक वादा है। तरक्की, कामयाबी और तसव्वुर से बाहर की जिंदगी का वादा।